ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے اہم ترین اور تازہ ترین پروگرام ڈی این اے میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا سرخیاں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے اس وقت تفصیلی نیوز آنے والی ہے۔ کرناٹک اس مرتبہ عیدگاہوں میں نہیں ہوگی عید الاضحیٰ کی نماز، ریاستی حکومت نے جاری کیا حکم۔ جموں کشمیر کے لوگ امن پسند بھی ہیں اور ذہین و محنتی بھی، لیفٹیننٹ گورنر کا آیا بیان۔ بہار گھر کے اندر سیلاب کا پانی، چھتوں پر موسلادھار بارش، لوگوں کی زندگی محال۔ سیاست اقتدار اور کرسی کے بغیر نہیں رہ سکتے، نتیش کمار، پپو یادو کا بیان۔ کانپور اغوا معاملہ، تاوان کی رقم اغوا کاروں تک نہیں پہنچی تو اسے پولیس ہی کھا گئی ہوگی۔ سرجری سے پہلے مریض کے لیے خون کا عطیہ، ڈاکٹر محمد فواز نے پیش کی انسانیت کی مثال۔ مسلمانوں نے حکومت کی ہدایات پر عمل کیا، اب قربانی کی مشکلات دور کی جائیں، حسین دلوائی کا بیان۔ سپریم کورٹ نے پرشانت بھوشن کے خلاف توہین عدالت کے 11 سال پرانے معاملے میں کارروائی شروع کی۔ چنئی خاتون نے اے بی وی پی کے قومی صدر پر ہراسانی کے الزامات لگائے۔ ہانگ کانگ میں کورونا وائرس کے پھر سے ریکارڈ نئے معاملے سامنے آنے لگے۔ 56 سالہ شخص نے آبروریزی کے بعد 84 خواتین کا ہتھوڑوں اور دیگر چیزوں سے کیا تھا قتل۔ 93 سال کی عمر میں یہ شخص پایا گیا، 5232 قتل کا قصوروار، ملی ایسی سزا سبھی رہ گئے حیران۔ ترکی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونے والوں کو ایک بار پھر مایوسی ہوئی، صدر ایردوغان کا آیا بیان۔ آیا صوفیہ کو میوزیم کی حیثیت دیا جانا ایک غلط فیصلہ تھا، مفتی القدس کا بیان۔ افغانستان طالبان کے حملے میں ڈپٹی پولیس چیف ہلاک۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین اور اہم ترین پروگرام ڈی این اے میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج عالم بھر سے کچھ اہم ترین خبریں اور اس کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر اور کچھ وائرل ویڈیوز پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں، دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، ادارے کو مضبوط کریں۔ آئیے ناظرین اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ 1 اگست بروز سنیچر کو منائی جا رہی عید الاضحیٰ کے سلسلے میں کرناٹک ریاست حکومت نے حکم نامہ جاری کیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کورونا کی وبا کے پیش نظر عیدگاہوں میں اجتماعی عبادت پر پابندی رہے گی، صرف مسجدوں میں عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ 24 جولائی 2020 کو جاری اس حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ریاست کے چند اضلاع میں 31 جولائی بروز جمعہ اور دیگر تمام اضلاع میں 1 اگست بروز سنیچر کو بقرعید منائی جا رہی۔ اس موقع پر عیدگاہوں میں اجتماعی عبادت پر پابندی رہے گی۔ مسجدوں میں بیک وقت زیادہ سے زیادہ 50 افراد عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سماجی فاصلہ، ماسک اور سینیٹائزر اور اس طرح تمام تر احتیاطی تدابیر مسجدوں میں اختیار کیے جائیں۔ اگر نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو تو 2 سے 3 جماعتیں قائم کرتے ہوئے عید کی نماز ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے لیفٹیننٹ گورنر گریش چندر مرمو نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کی اکثریت امن پسند، بہت ہی محنتی اور ذہین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یونین ٹیریٹری قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اگر ان وسائل کا صحیح استعمال کیا جائے گا تو یہاں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں ملیٹنسی کی نئی بھرتی عمل میں 50% کی کمی واقع ہوئی ہے اور لوگ خود اس سے جڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ موصوف گورنر نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کے لوگ بہت ہی محنتی اور ذہین ہیں اور لوگوں کی اکثریت امن پسند ہے۔ جو قدرتی وسائل یہاں موجود ہیں، اگر ان کو چینلائز کیا جائے گا تو یہاں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ یو ٹی کی ترقی اور نوجوانوں کی بہبودی کے لیے یہاں بہت کچھ موجود ہے۔ ناظرین کورونا بحران کے درمیان بہار میں انتخابی ہلچل شروع ہو چکی ہے۔ کچھ پارٹیوں نے ورچوئل اور ڈیجیٹل ریلی کا آغاز کر دیا ہے تو کچھ آئندہ دنوں میں کرنے والی ہیں۔ اس درمیان جن ادھیکار پارٹی کے سربراہ پپو یادو نے ورچوئل ڈیجیٹل ریلی کی مخالفت کی۔ ان کا ماننا ہے کہ ورچوئل ڈیجیٹل ریلی سے محض 20 سے 30% لوگوں تک پہنچا جا سکتا ہے، اس لیے انتخابی تشہیر ویسی ہونی چاہیے جیسے کہ پہلے ہوتی رہی ہے۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سیاست اقتدار اور کرسی کے بغیر نتیش کمار نہیں رہ سکتے۔ ناظرین سابق رکن پارلیمنٹ اور کانگریس پارٹی کے نائب صدر حسین دلوائی نے کہا ہے کہ مہاراشٹر کے مسلمانوں نے کورونا وائرس وبا کے دوران ریاستی حکومت کی جانب سے لاگو کیے گئے لاک ڈاؤن اور اس کے تحت عائد دیگر تمام پابندیوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ان پر پوری طرح سے عمل کیا ہے اور ملک اور ریاست کو درپیش اس سنگین صورتحال میں حکومت کا پوری طرح سے تعاون بھی کیا ہے۔ حتیٰ کہ اس دوران ماہ رمضان مبارک میں جو مسلمانوں کا سب سے اہم اور عبادتوں کا مہینہ ہے، اس میں روزہ افطار سے لے کر 5 وقت کی نماز تراویح مساجد میں نہ جاتے ہوئے نیز
عید کی نماز بھی عیدگاہ پر نہ پڑھتے ہوئے اپنے گھروں میں ہی سارے مذہبی فرائض ادا کیے، لیکن اب حکومت کی جانب سے عید الاضحیٰ اور اس موقع پر ادا کیے جانے والے ایک انتہائی اہم اور ضروری فریضہ قربانی کی ادائیگی کے سلسلے میں جاری کی گئی ہدایت کے سبب مسلمانوں کو قربانی کی ادائیگی میں سخت مشکلات درپیش ہیں۔ اس لیے حکومت فوری طور پر اس سلسلے میں مناسب ترمیم کے ساتھ نئی ہدایت جاری کرے تاکہ مسلمان آسانی کے ساتھ اور روایتی انداز میں قربانی ادا کر سکیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے سینئر وکیل پرشانت بھوشن اور تہلکہ میگزین کے اس وقت کے مدیر ترون تیج پال کے وکیلوں کی جانب سے اور وقت مانگنے کے بعد ان کے خلاف 2009 کی توہین عدالت کے معاملے میں سنوائی 4 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سال 2009 میں بھوشن نے تہلکہ میگزین کو ایک انٹرویو دیا تھا۔ الزام ہے کہ اس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف غلط تبصرہ کیا تھا۔ جسٹس ارون مشرا کی سربراہی والے بینچ نے جمعہ کو کہا کہ مبینہ طور پر عدالت کی توہین کرنے والے افراد کی پیروی کر رہے وکلاء کو تیاری کے لیے وقت دے گی اور اس نے معاملے کی سنوائی 4 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ ناظرین، چنئی میں 62 سالہ خاتون نے اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کے صدر پر ہراسانی کے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق اپنے اپارٹمنٹ میں تنہا رہ رہی خاتون نے کہا ہے کہ اپارٹمنٹ میں پارکنگ کو لے کر ہوئے تنازع میں اے بی وی پی کے قومی صدر ڈاکٹر سبیا شنمگم نے ان کے گھر کے دروازے پر پیشاب کیا۔ اس کے علاوہ ان کے گھر کے سامنے استعمال کیے گئے سرجیکل ماسک بھی پھینک دیے۔ پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے، لیکن ابھی تک اس معاملے میں ایف آئی آر درج نہیں کی گئی۔ یہ واقعہ مبینہ طور پر ہاؤسنگ سوسائٹی میں پارکنگ کو لے کر ہوئے تنازع کے بعد ہوا ہے۔ ناظرین، بہار میں یوں تو 10 اضلاع سیلاب سے متاثر ہیں، لیکن گوپال گنج میں پشتہ ٹوٹ جانے کے بعد کئی بلاکوں کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ برولی بلاک کے شہری علاقوں کے گھروں میں سیلاب کا پانی داخل ہو گیا ہے اور پناہ کے لیے چھتوں پر گئے لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ آسمان سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے، گویا کہ نہ نیچے رہنے کا ٹھکانہ ہے اور نہ ہی چھت پر کوئی آسانیاں میسر ہیں۔ ناظرین گرامی، کورونا وبا کے دوران دہلی ایمس کے ایک ڈاکٹر نے مثال قائم کر دی ہے۔ مریض کی جان بچانے کے لیے انہوں نے جس جذبہ انسانیت کا مظاہرہ کیا، اس کی سوشل میڈیا پر خوب پذیرائی ہو رہی ہے۔ دراصل ایمس میں پہنچے مریض کی حالت نازک تھی اور اسے فوری طور پر خون کی ضرورت بھی تھی۔ مریض کے اہل خانہ اس وقت تک اسپتال نہیں پہنچے تھے اور ڈاکٹر فواز کو اس کا آپریشن کرنا تھا۔ بڑے دل کے مالک اس ڈاکٹر نے پہلے اپنے خون کا عطیہ کیا، اس کے بعد سرجری انجام دی۔ سوشل میڈیا پر ڈاکٹر فواز کی خون کا عطیہ دینے والی تصویر وائرل ہو رہی ہے اور لوگ ان کی فرض کی بحسن خوبی انجام دہی کی مثال دے رہے ہیں۔ ناظرین، ہانگ کانگ میں سنیچر کو کورونا وائرس یعنی کووڈ-19 وبا سے متاثر ریکارڈ 133 نئے معاملے سامنے آنے سے صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے۔ ہیلتھ سیکورٹی سینٹر نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جمعہ کو نصف رات تک کورونا سے انفیکشن کے 133 نئے معاملوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس میں سے 126 مقامی طور سے متاثر ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، روس میں ایک سرپھرے سیریل کلر نے 84 خواتین کا قتل کرنے کی بات کا اعتراف کیا ہے اور اس سرپھرے قاتل نے یہ قتل ہتھوڑوں سے اور دیگر تیزدھار ہتھیاروں سے کیا تھا۔ میکائل پوپ کووو نام کا یہ سیریل کلر روس کا ایک سابق فوجی اہلکار ہے جس کو ویئر وولف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس سیریل کلر پر 2 مرتبہ 18 سے 50 سال کی عمر کی خواتین کی آبروریزی اور قتل کے لیے مقدمہ ہو چکا ہے۔ اس نے زیادہ تر خواتین کا قتل 1992 سے 2010 کے درمیان کیا تھا اور ابھی تک پولیس کے مطابق قتل کی آفیشیل تعداد 80 کو پہنچ گئی ہے۔ ناظرین، جرمنی کی ایک عدالت نے جمعرات کو 93 سال کے ایک شخص کو ہزاروں نازیوں کے قتل میں مدد کرنے کے لیے قصوروار قرار دیا، ساتھ ہی اس کو 2 سال کی جیل کی سزا دی گئی۔ اس شخص کا نام برو نوڈے ہے اور وہ 75 سال پہلے 1944 سے 1945 کے دوران اسٹتھ آف کنسٹرکشن کیمپ میں بطور گارڈ کام کرتا تھا۔ بتا دیں کہ جرمنی میں نازی دور کے قصورواروں کو سزا دینے کا عمل کئی سالوں سے جاری ہے۔ ہیمبرگ ریاست کی ایک عدالت نے برونوڈے کو کم سے کم 5232 لوگوں کے قتل میں مدد کرنے اور اغوا کرنے کا قصوروار پایا ہے۔ ناظرین گرامی، صدر رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ ترکی کو ٹھوکر لگانے، گھٹنے ٹیکنے کی توقع رکھنے والوں کو ایک بار پھر مایوسی ہوئی ہے۔ صدر اردگان نے استنبول میں قصر واحد الدین سے آماسیا موٹر وے کی افتتاحی تقریب سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کیا۔ خشکی سے، سمندر سے، فضا سے ہماری قوم، مملکت اور دوستوں کے حقوق و مفادات کا دفاع کرنے کا
ذکر کرنے والے جناب ایردوغان نے بتایا کہ ترکی کو نشانہ بنائے جانے والے ہر حملے اور چال کے بعد اس کو کمزور بنانے کے خواب دیکھنے والوں کو ہمیشہ مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے۔ طاقتور اور عظیم ترکی پر مبنی ہمارا نقطہ نظر اب آہستہ آہستہ ہماری ہڈیوں تک سرایت کرنے لگا ہے، ہم اس کا ثمر حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، القدس اور فلسطین کے مفتی شیخ محمد حسین نے مسجد اقصی سے آیا صوفیہ مسجد میں عبادت کی بحالی پر مبارکبادی دی ہے۔ شیخ حسین نے قبلہ اول کے صحن میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ آیا صوفیہ فتح استنبول کی علامت ہے اور 1934 تک مسجد کے طور پر استعمال کیے جانے والے اس معبد کو میوزیم کا درجہ دیا جانا ایک غلطی تھا، کیونکہ فاتح سلطان محمد کا اوقاف تھا۔ آج سے اسے دوبارہ مسجد کا درجہ دیا جانا ایک درست فیصلہ ہے۔ ناظرین، افغان صوبے قپیصہ کے محکمہ پولیس کے سیکنڈ چیف نجیب اللہ صافی طالبان کے حملے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ محکمہ پولیس کے ترجمان شائق سریش کا کہنا ہے کہ قپیصہ کے ڈپٹی پولیس چیف صافی پر قالاکان قاراباغ شاہراہ سے گزرنے کے وقت طالبان عسکریت پسندوں نے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں صافی سمیت 2 افراد ہلاک جبکہ ایک زخمی ہوا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کچھ تازہ ترین خبریں جو ڈی این اے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی۔ ہمیں یہاں پر اجازت دیں، خود بھی دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔